الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی نشست نمبر 261 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النمل کی آیت نمبر 37 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ نمل کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ان سفیروں سے جو ملکہ سبا کی طرف سے آئے تھے کہ یہ جو تحفے تحائف تم لے کر آئے ہو یہ سب واپس لے جاؤ، اور یہ سارے تحفے تحائف تمہیں مبارک ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اطاعت کرتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے تو میں تمہارے خلاف لشکر کشی کروں گا۔ اب وہ جو سفیر تھے وہ سب واپس پلٹے اور ساری صورتحال انہوں نے ملکہ کو بتائی، ملکہ بلقیس کو بتائی، اور اب بلقیس جو ہے وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئی، اور شاہی سیکورٹی کے ساتھ، شاہی انتظامات کے ساتھ وہ وہاں سے روانہ ہوئی۔ اور اس سے پہلے اس کا جو تخت تھا، اس تخت کو اس نے 7 کمروں کے اندر بند کیا، یعنی 7 کمرے اس طرح تھے کہ ایک کمرہ، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح 7 کمروں کو تالے لگا دیے گئے، اور ان کے اندر جو ہے اس تخت کو اپنے جو ہے وہ رکھا اور وہاں سے روانہ ہوئی۔ جب وہ وہاں سے چلی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، اس کا ذکر ہے یہاں پر، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے درباریوں، کون تم سے لے آئے گا میرے پاس اس کے تخت کو اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں میری خدمت میں فرمانبردار بن کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ فرمانبردار بن کر حاضر ہوں گے، اور وہ آ رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا وہی تخت جو ہے ان کو میں دکھاؤں، اور ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو معاملہ ہے، میری جو دعوت ہے یہ عام دعوت نہیں ہے، میں صرف بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ گویا ایک معجزے کا اظہار بھی کرنا مقصود تھا۔ تو آپ نے فرمایا درباریوں سے کہ کون جو ہے ان کے آنے سے پہلے اس تخت کو لے آئے گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عرض کی ایک عفریت نے جنات میں سے ایک بڑے جن نے، دیو جو تھا، اس نے جو ہے عرض کی، اس نے کہا کہ حکم ہو تو میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، اس سے پیش ازیں کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، یعنی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، یہ مجلس برخاست ہو، اس سے پہلے میں اس عرش کو لے آتا ہوں، اس تخت کو لے آتا ہوں۔ چونکہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابندی نہ صرف یہ کہ ہوا پرندے کرتے تھے، جنات بھی آپ کے حکم کے پابند تھے، بلکہ سرکش قسم کے جنات جو تھے وہ بھی آپ کے فرمانبردار تھے، آپ کے حکم کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ یہاں سے اٹھیں،
میں اس عرش کو لے آتا ہوں، اس تخت کو پہنچا دیتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کو اٹھا لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ کیا فرمایا؟ اس نے کیا عرض کی؟ اس نے کہا کہ میں اس کو اٹھا لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، قوی ہوں میں، حالانکہ وہ بہت بھاری ہے وہ تخت، اس کے باوجود میں اس کو اٹھا کر لا سکتا ہوں، اور امین بھی ہوں، میں اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کروں گا، وہ جیسا ہے ویسا ہی لا کر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دوں گا۔ ہزاروں میل دور تھا یہ جو تخت تھا، ہزاروں میل دور، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ اب جن نے تو پیشکش یہ کی تھی کہ یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس اس تخت کو لے آتا ہوں، لیکن ایک وہ شخص تھا الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ کوئی جن نہیں تھا، یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ انسان تھا، اور وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، آپ کا وزیر تھا، اور بعض نے تو اس کا نام بھی لکھا کہ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ تو یہ اللہ کا ایک نیک صالح بندہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، یعنی آپ کا امتی تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا جس کے پاس علم تھا، یعنی یہ ایک روحانی طاقت تھی، اور بشری اور روحانی طاقت کے ذریعے سے اسے اس تخت کو اٹھا کر لایا گیا ہے، کوئی ملکوتی طاقت نہیں تھی، کوئی جناتی طاقت نہیں تھی۔ تو اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت، اس نے کہا کہ اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس عفریت من الجن جو تھا، وہ جو بڑا سرکش جن تھا، دیو ٹائپ کا جو جن تھا، اس کی پیشکش کو مسترد کر دیا، یعنی گویا آپ یہ چاہتے تھے کہ مجھے اتنی تاخیر بھی نہیں چاہیے، مجھے فوراً چاہیے، مجھے فوراً چاہیے، تو آپ نے جن کو منع کر دیا، اور اس علم من الکتاب، اس بندہ صالح کو جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے جب یہ عرض کی کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں، تو گویا اس کی پیشکش کو آپ نے قبول فرما لیا، اور آنکھ جھپکنے میں وہ جو تخت تھا وہ آپ کے پاس موجود تھا، آپ کے قدموں میں موجود تھا۔ یہاں سے کرامت اولیاء بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک رشتہ دار تھا، وہ ایک انسان تھا، اور وہ اللہ کا نیک صالح بندہ تھا۔ اس نے کہا اور پورا کر کے دکھا دیا، آنکھ جھپکنے میں، اتنا بھاری تخت اور اتنا دور سے، اولیاء کی کرامات اس سے ثابت ہوتی ہیں، جو چیز اللہ کے نبی سے ایسی واقع ہو جو خلاف عادت ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو چیز کسی اللہ کے نیک بندے سے جو ہے سرزد ہو، جو خلاف عادت ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ کرامات اولیاء میں سے ہے، اولیاء کرام کی کرامات کا یہ ثبوت ہے کھلا ہوا، کہ آنکھ جھپکنے میں پیش کر دیا اس نے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں آپ کہ اللہ والوں کی جو رفتار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے تیز رفتار ہوتے ہیں، وہ کیسے ہر جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں، کس طرح ان کو خبر بھی ہو جاتی ہے۔ وہ 7 تالوں کے اندر بند چیز کو آنکھ جھپکنے میں پیش کر دیا، نہ ان کو راستہ معلوم کرنا پڑا، نہ ان کو یہ خبر لینی پڑی کہ بھائی وہ
تخت جو ہے وہ کون سی جگہ پر کس کمرے میں رکھا ہوا ہے، نہ کسی سے کوئی ایڈریس پتہ کرنا پڑا، نہ کوئی ظاہری سبب اختیار کرنا پڑا، کوئی گاڑی، کوئی ہوائی جہاز، کوئی اور ایسی چیز، اس کے بغیر فوراً پیش کر دیا. اور وہی تخت جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا، اسی تخت کو اٹھا کر پیش کر دیا. آج جدید سائنس جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم ایک میسج کرتے ہیں، وہ چند لمحوں میں دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے. لیکن ابھی تک میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مادی چیز جو ہے باقاعدہ اتنے وقت میں سیکنڈز میں جو ہے دوسری جگہ پہنچ جائے. مادی چیز یعنی ایک تخت یا ایک انسان ایک سیکنڈ میں یہاں سے امریکہ پہنچ جائے، ایسی چیز کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو درباری تھے حضرت آصف بن برخیہ، انہوں نے آنکھ جھپکنے میں اس تخت کو جو ہے پیش کر دیا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. پھر جب آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا آپ کے نزدیک تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. تو پہلی چیز تو یہی سمجھ لیں کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں اور برحق ہیں. اولیاء اللہ سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جو اللہ کی عطا سے ان کو ملتے ہیں، جو عام عادت کے خلاف ہوا کرتے ہیں. جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا، آپ کے درباری کا یہ عالم ہے کہ اس کو یہ قوت ہے کہ آنکھ جھپکنے میں ہزاروں میل دور سے ایک تخت کو پیش کر دیا، تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا کتنا بلند مقام ہوگا. اور پھر جب امتی کا یہ مقام ہے تو نبی کا کتنا اعلیٰ مقام ہوگا، نبی کی کتنی طاقت ہوگی. اور پھر نبیوں کے جو سردار ہیں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی قوت اللہ نے عطا فرمائی. اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے. تو جب آپ نے اپنے پاس جو ہے اس تخت کو دیکھا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گھمنڈ میں آ گئے، نعوذ باللہ کسی تکبر اور غرور میں آ گئے، فوراً آپ نیازمندی کے ساتھ جھک جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں جب آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا آپ کے نزدیک تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. یہ اصل میں فرق ہے مومن اور کافر میں. کافر کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی چیز دی جاتی ہے، وہ اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی مہارت سمجھتا ہے، اور اسے اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، اسے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ چیز کا تو میں حقدار تھا. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اسے جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنی مہارت نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنی صلاحیت نہیں تصور کرتا، بلکہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. تو فضل جو ہوتا ہے وہ نعمت دے کر بھی ہوتا ہے، فضل ہے اس کا، اس نے نعمت دی ہے، یہ اس کا امتحان ہے بندے کا. اور کبھی فضل جو ہوتا ہے نعمت لے کر بھی ہوتا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم انجام سے بے خبر ہیں، وہ باخبر ہے. اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو فلاں چیز دے دی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہم سے چھین لیتا ہے، وہ ہمیں نہیں دیتا ہے یا ہم سے لے لیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ میری آزمائش ہو رہی ہے کہ آیا میں اللہ کے اس فضل پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا تقاضا کیا، اس کا شکر ادا کیا جائے. اب شکر کا یہ مطلب نہیں کہ زبانی ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا شکر، اور عملاً اس کی نعمتوں کا انکار کریں. تو عملاً شکر کیا ہے کہ اللہ کے حضور اور زیادہ جھک جانا، اس کی اور زیادہ فرمانبرداری اختیار کرنا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کرنا، یہ ہے اصل میں شکر. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری آزمائش ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے شکر کیا
تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے. آپ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ شکر کرنا کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے. میں نے جو شکر کیا ہے یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے. ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے انسان نیک دل ہو جائیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لیں، تو اللہ کی ملک میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور سارے کے سارے گناہگار بن جائیں اور ایک بدترین شخص جیسے ان کے قلب ہو جائیں، تو بھی اللہ کی ملک میں ذرا بھر کوئی کمی نہیں ہو سکتی. نہ اللہ کی ملک میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی ملک میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں یہ انسان کو ضرورت ہے کہ اگر وہ شکر کرتا ہے اس میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور وہ ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی. وہ بے نیاز ہے اور وہ بڑا کریم بھی ہے. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، چونکہ تخت آپ کے پاس پہنچ چکا تھا، آپ نے حکم دیا کہ شکل بدل دو اس کے لیے، اس کے تخت کی. یعنی ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور اب اس کی آزمائش کرنی تھی کہ اس کے اندر کتنی سمجھداری ہے، کتنی عقل مندی ہے. تو یہ امتحان لینا، یہ آزمائش کرنا، یہ بھی سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نے آزمانے کے لیے کہ اس کی عقل مندی کتنی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی شکل بدل دو. یہ جو تخت آیا اس کا، اور جس طرح یہ سونے اور چاندی اور دیگر جواہرات کے ساتھ مزین کیا ہوا ہے، اس کی شکل کو تھوڑا چینج کر دو. تو فرمایا کہ شکل بدل دو اس کے لیے، اس کے تخت کی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو حقیقت کو نہیں پہچانتے. یعنی ہمیں پتہ چلے کہ کتنی یہ سمجھدار ہے، یہ اس تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچانتی. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ. اب وہ آ جاتی ہے ملکہ بلقیس. جب وہاں پہنچتی ہے اس کا بڑا استقبال ہوتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، شاہی انداز میں استقبال ہوتا ہے. اور پہلا سوال اس سے یہی ہوتا ہے. جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ تخت دکھایا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا تخت ایسا ہی ہے. اب وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. قالت کأنہ ہو. کہنے لگی یہ تو ہو بہو وہی ہے. کیا کہنے لگی؟ یہ تو ہو بہو وہی ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ پہچان گئی، اس نے کہا کہ یہ وہی ہے، لیکن جملہ ایسا استعمال کیا کہ جس سے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، لیکن کیا کہا؟ یہ تو ہو بہو وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. گویا اس پہلے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئی. اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا اور اس نے آگے یہ بات کہی، اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعہ کی اس سے پہلے، اور ہم تو فرمانبردار بن کر حاضر ہوئے. ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ آپ صرف بادشاہ نہیں ہیں، آپ کے اندر بڑا کمال ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اسی لیے ہم فرمانبردار بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ دیکھنا چاہتی تھی، مشاہدہ کرنا چاہتی تھی اپنی آنکھوں سے، اسی لیے وہ خود وہاں سے آئی اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر آئی. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا. یعنی اب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. بے شک وہ قوم کفار سے تھی. بتایا کہ وہ کافر قوم میں تھی، ان میں رہنے والی تھی، اسی رسم و رواج میں ڈال گئی تھی، اور اسی رسم و رواج کے مطابق اس کے سامنے کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آئی نہیں، اس لیے اسی میں وہ رنگ گئی.
اور بتوں کی پوجا کرتی رہی اور اللہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رسم و رواج کو آسانی سے نہیں چھوڑ دیتے، وہ اپنی رسموں کو، اپنے رواج کو، اس کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں دین سے، دین کے مقابلے میں۔ یہ ہماری قوم کا رواج ہے، یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے، یہ ہمارا جو ہے آبا و اجداد سے چلتا ہوا رواج ہے، رسم ہے، نہیں جی ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسلام تو آیا اس لیے کہ غیر شرعی رسوم و رواج کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لینا۔ تو بہرحال اس نے کیا کہا، بتایا یہ گیا کہ روکا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جن کی عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بتایا ہے کہ وصدہا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو روک دیا اس بت پرستی سے۔ وہ جس بت پرستی میں مبتلا تھی تو آپ نے اس کو روک دیا کہ آپ بت پرستی مت کرنا، اور پید بت پرستی اس لیے وہ کر رہی تھی کہ وہ کافر قوم میں تھی، تو لہٰذا آپ نے آئندہ کے لیے اس کو اس سے منع فرما دیا، روک دیا۔ قیل لا ادخل الصرح، اب دوسرا امتحان اس کا شروع ہوا۔ دوسرا امتحان کیا تھا؟ دوسرا امتحان اور آزمائش اس کی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا محل تھا، اور ایسا محل تو اس نے بھی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ملکہ بلقیس جس جگہ پر تھی یہ ایک بڑا متمدن علاقہ تھا اور اس وقت کا بہت مشہور علاقہ تھا، یعنی جہاں تمدن اور تہذیب کے اعتبار سے بڑی ترقی تھی، لیکن جو چیزیں یہاں دیکھی تو وہ تو اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اگلا امتحان کیا تھا؟ کہا گیا اسے کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ محل کے اندر جو ہے وہ شیشے لگے ہوئے تھے اور اس کا بڑا سین تھا، اور شیشے کے نیچے جو ہے وہ نہریں چل رہی تھیں، پانی تھا، مچھلیاں تھیں۔ اب جب وہ ملکہ جو ہے آئی، اس میں پاؤں رکھنے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کو لگا پانی ہے یہاں تو سارا، تو پاؤں بس نیچے پانی تھا، تو چونکہ اس نے کپڑوں کو بچانا چاہا کہ کپڑے میرے گیلے نہ ہو جائیں، تو اس نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا اونچا کیا، تو اس کا ذکر ہے۔ اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پس جب اس نے دیکھا اس کے بلورین فرش کو تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں پنڈلیوں سے، یعنی اس نے کپڑا اوپر کر لیا کہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ اب یہاں وہ ناکام ہو گئی، یعنی اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، اب اس کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ پانی نہیں ہے، یہ چمکدار محل ہے، بلور کا بنا ہوا۔ اس کی آنکھیں تو کھل گئی کہ یہ کیا ہے، کہ یعنی اتنی ترقی۔ آج تو ہم جس دور میں اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاس یہ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے کہیں بڑھ کر چیزیں تھیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ کوئی پانی نہیں جا رہا، یہ تو محل ہے، چمکدار محل ہے، اور یہ بلور کا بنا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں تو کہنے لگی، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی ہے میرے رب میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، تائب ہو گئی، اور اب ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ فوراً وہاں مسلمان ہو گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ مفسرین نے مختلف اس پر بحثیں کی ہیں کہ وہیں رہی یا آپ نے واپس اس کو بھیج دیا اور واپس وہ اپنے ملک میں جا کر اسی طرح اپنے مملکت کا نظام چلاتی رہی۔ بہرحال جو بھی ہوا، مقصد یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بڑی عزت اور وقار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، اور وہ بھی بڑے عزت اور وقار کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
انبیاء بنی اسرائیل میں سے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیورش انسائکلوپیڈیا جو ہے اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے نازیبا کلمات لکھے ہیں اور ایسی باتیں لکھی ہیں، خصوصاً یہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، جو ہم ایک عام آدمی کے لیے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں انہوں نے، اور اپنے طور پر وہ ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو حقائق کو بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ معصوم عن الخطا تھے۔ وہ ساری باتیں، وہ ساری نازیبا عبارتیں یا کلمات جو آپ کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ کا جو یہ وسیع مملکت تھی اس کا ذکر کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، تو وہ دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اب جب آپ نے دعوت دی تو دو گروہ بن گئے، ایک گروہ تو ان لوگوں کا تھا جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایک وہ تھے جو آپ کی بات کو ماننے والے تھے، تو لہٰذا وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو دین کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے اور اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتے اور باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے، لیکن بہرحال انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے بعض لوگوں نے مخالفت کی اور کہنے لگے کہ جی یہ جن باتوں کی آپ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، میری بات نہیں مانو گے تو لے آئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کیوں تیزی کرتے ہو برائی کرنے میں نیک کام کرنے سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ بھائی یہ عذاب مانگ رہے ہو اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، شاید اللہ تم پر رحم کر دے اور عذاب سے بچ جاؤ، تم عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو، بدشگونی پائی جاتی تھی۔ قالوا اطیرنا، طیر کہتے ہیں پرندے کو، عربوں کے اندر بھی یہ تھا، وہ کیا کرتے تھے بدشگونی لیتے تھے، پرندہ اڑاتے تھے، پرندہ اگر دائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے یہ کام بابرکت، اس کام کو کرتے تھے، اور پرندہ اگر بائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے نہیں یہ منحوس ہے یہ کام۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جی ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو، جب سے آپ لوگ آئے ہیں اور اس وقت سے بارش بند ہو گئی ہے اور طرح طرح کی ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہو رہا ہے، یہ سب تم لوگوں کی منحوسیت ہے نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کہو کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ مسئلہ ہونے لگتا ہے، یہ پریشانی ہونے لگتی ہے، تو نعوذ باللہ وہ ساری چیز اس کا الزام نماز پر، عبادت پر لگاتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسے، شیطانی دھوکہ، شیطانی فراڈ۔ تو کہنے لگے کہ جی یہ سب آپ لوگوں کی منحوسیت ہے، اسلام جو ہے کسی بدشگونی کا قائل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو شیطانی عمل قرار دی ہے، اور اسی طرح فال گیری، یہ فال لینا اور اس کو سمجھنا کہ جی یہ منحوس ہے، اور اس سے فال جو ہے بری جو فال لی جاتی ہے، بدشگونی لی جاتی ہے، اس کو شیطانی عمل قرار دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدشگونی نہیں لی۔ حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون، آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے تمہارا برا شگون تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے،
بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ تقدیر من جانب اللہ ہے، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ دراصل تم لوگ آزمائش میں، یہ ساری زندگی انسان کی آزمائش ہے، تم فتنے میں مبتلا کر دے گے ہو، تم فتنے میں ہو، آزمائش میں ہو، اس آزمائش میں تم ایسی باتیں نہ کرو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا کیا کرتے تھے اس علاقے میں، اور اصلاح کی کوشش نہ کرتے۔ ہوتے نا کچھ لوگ ہر علاقے میں، گنڈا ٹائپ کے لوگ، چودھری ٹائپ کے لوگ، وڈیرے ٹائپ کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی بس جو ہم کہیں وہی ہونا چاہیے۔ ہاں، اس علاقے میں جہاں حضرت صالح علیہ السلام تھے، تو فرمایا قرآن نے کہا کہ 9 شخص تھے۔ اب یہ 9 کوئی نوجوان تھے، بعض کہتے ہیں کہ 9 لوگ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 9 وڈیرے تھے، 9 چودھری تھے جن کا بڑا اثر رسوخ تھا۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر بہت ساری پارٹیاں ہیں، تو وہ پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں گویا وہ وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، وہ چاہتے ہیں جو ہم کہیں بس وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بدمعاش قسم کے لوگ جو تھے، وہ ان کا مقصد کیا تھا؟ اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا کیا کرتے تھے اس علاقے میں، اور اصلاح کی کوشش نہ کرتے۔ اگر اصلاح ہو جائے تو ان کا روٹی پانی بند ہو جائے نا بھائی، ان کے پیچھے کون بھاگے گا؟ یہ ہمارا ملک جو ہے 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا لوٹا جا رہا ہے، لوٹ رہے ہیں، جو آ رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے، جو آ رہا ہے لوٹ رہا ہے۔ تو یہ کوئی لاکھوں لوگ ہیں یہاں پر جو ایسا کر رہے ہیں؟ چند لوگ، گنے چنے لوگ ہیں جو دوسروں کے کہنے پر جو ہے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جی ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا فلاں، یہ ہمارا۔ یہ کیا لیڈر ہے؟ لیڈر ہمارے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو آپ فرمائیں، جو آپ کا ارشاد ہے وہ ہمارے لیے آخری حتمی ہے۔ جو اس کے مطابق چلے ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اور جو اس کو چھوڑ کر چلے اس سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، چاہے وہ ہماری قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا مذہبی لیڈر ہو، وہ ہمارا سیاسی لیڈر ہو، وہ ہمارا نسلی لیڈر ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، اس کا ہم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ ہاں، اس کا تعلق اور واسطہ تب تک ہے جب تک وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قانون کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا، آپس میں پلاننگ بنائی۔ پلاننگ کیا بنائی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، جھگڑا سارا تھا نبی کو ماننے کا، نبی کو نہیں مانتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا کہ آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب خون مار کر صالح اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے۔ ہم نے صالح علیہ السلام کو بھی ہلاک کرنا ہے، یہ کہتے ہیں اتنا فلاں 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اس سے پہلے ہم ان کا ہی کام کر دیتے۔ اس سے پہلے وہ اونٹنی کو جو ہے حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزے کا کہا تھا کہ جی آپ معجزہ پیش کر دیں، یہ پہاڑ سے جو اونٹنی آ جائے، آپ نے پیش کر دیا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اونٹنی کو۔ اب انہوں نے کہا کہ جی اب ان کا کام بھی کر دو، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے اہل خانہ کا بھی کام تمام کر دو، ان کو بھی قتل کر دو، ان کے اہل خانہ کو بھی قتل کر دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ایسی سازش ہوئی تھی جب ہجرت حضور علیہ السلام نے فرمائی تو کیا تھا، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان بلایا گیا تھا تاکہ کوئی ہمارے ساتھ لڑ نہ سکے، اور اگر دیت کا مطالبہ ہو تو سارے مل کر ہم دیت دے دیں گے، اور حضور علیہ السلام کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہی پلاننگ بنائی، کہا کہ جی آج ہم نے ایسا کرنا ہے کہ صالح علیہ السلام کو بھی جو ہے شہید کر دینا ہے اور ان کے گھر والوں کو بھی۔ آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب خون مار کر صالح اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر کہہ دیں گے اس کے وارث سے کہ ہم تو سرے سے موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اگلی بات کیا تھی کہ ہم انکار کر دیں گے، مکر جائیں گے کہ بھائی ہم تو موجود ہی نہیں تھے، یہ جب ان کو قتل یعنی ان کو قتل کر کے شہید کر کے کہیں ہم ڈال دیں گے، اور ہم کہیں گے تو ہم تو موجود ہی نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کا قبیلہ جو تھا وہ کوئی بڑا متمول تو نہیں تھا، کوئی یعنی
اثر نہ رکھنے والا قبیلہ تھا، یعنی جو بات ہم ان کو کہیں گے وہ اس کو قبول کر لیں گے، ہمارے ساتھ تکرار تو نہیں کریں گے، ہم تو وڈیرے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کیسے وہ تکرار کریں گے، ہمارے ساتھ تکرار ہی نہیں کر سکیں گے۔ اب ایک طرف ان کی پلاننگ تھی اور ایک طرف رب کا قانون ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور وہ سمجھ ہی نہ سکے ہماری تدبیر کو۔ ایک طرف وہ پلاننگ بنا رہے تھے، دوسری طرف ہماری تدبیر تھی، انہوں نے مکر کیا، ہم نے تدبیر کی، اور جو اللہ کی تدبیر ہو اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے لیے یا مکر نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے مکر کیا، تو اردو میں مکر جو ہے یہ عیب ہے، اللہ کے ساتھ کسی عیب کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور فرمایا کہ وہ ہماری تدبیر کو نہیں سمجھ سکے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، فرمایا کہ تم خود ہی دیکھ لو کیا ہولناک انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے برباد کر کے رکھ دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ اب ہوا یہ کہ جو وہ لوگ نکلے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کے ارادے سے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ان پر پتھروں کا برسات کی اور ان کو ہلاک کر دیا، وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ قوم سے پہلے وہ ہلاک ہو گئے، اور پھر قوم کو بھی برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، بس یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ان کے ظلم کے باعث۔ اللہ فرماتا ہم کسی کو ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، ان کے ظلم کے باعث ان کے یہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی تھی، ان 3 دنوں کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں وہ ایمان لے آتے اور جھک جاتے، لیکن وہ اور تکبر کرنے لگے کہ جی ہم ان سے پہلے ان کے عذاب کی جو وعید ہے اس سے پہلے ہی جو ہے نا ان کا ہی کام کر دیں گے۔ اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا، ایک زلزلہ آیا اور اس نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اب یہ زلزلہ جو ہے وہ قدرتی طور پر نہیں آیا بلکہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے آیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پر یہ عذاب آنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو کچھ جانتی ہے، جاننے والی قوم کے لیے، سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے، عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لیے کیا ہے؟ اس میں درس ہے، اس میں عبرت ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے۔ اتنی بڑی بات اللہ نے بتا دی کہ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا ایک گروہ تھا اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کا مخالف تھا، جو ان کا دشمن تھا، جو فساد برپا کرنا چاہتا تھا، اور کس طرح انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر وار کیے، یہ سب تمہارے سامنے۔ لیکن انجام کار کیا ہوا کہ وہ نکلے تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کے ارادے سے تھے، اس سے پہلے ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ لیکن ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو کیا کیا؟ ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا، اور ان کو بچا لیا کانوا یتقون، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ سچے ایمان والے بن جائیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے بن جائیں، تو یہاں بھی عذاب سے انشاءاللہ بچیں گے اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے ضرور ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم کی ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔